صدر تھانے میں ایک کڈنیپنگ فار رینسم کا کیس ہوا تھا. آپ سب نے لازمی سنا ہوگا. احمد عالم صاحب ایک نامور بلڈر ہیں شہر کے, اور ان کو رات کے اندھیرے میں کڈنیپ کر لیا گیا تھا اور رینسم کے لیے ان کو کڈنیپ کیا گیا تھا. وہ ہم نے اس میں جس طرح ہم نے پوری ٹیم نے یہ کام ٹریس کیا اور ملزمان پکڑے, تو اس کی ذرا ڈیٹیلز میں آپ سے شیئر کرتا چلوں. تو یہ جو ہے 628/24 بیسیکلی ایف آئی آر تھی جس میں احمد عالم صاحب کڈنیپ ہوئے. یہ کیونکہ ایک بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی تھے, تو ڈی پی صاحب نے ایک ٹیم تشکیل دی فوراً, جس میں صدر کے علاوہ سٹی سرکل کے بھی 2 ایس ایچ او کینٹ اور ایس ایچ او بغداد شامل تھے, ایس ایچ او صدر کے علاوہ آف کورس. اور اس کے علاوہ بھی جو ہماری ٹیمز ہیں, آئی ٹی کی ٹیمز ہو گئی, سی ڈی آر کی ٹیمز ہو گئیں, اور ڈفرینٹ ٹیکنیکل جو انویسٹیگیٹرس تھے اس میں شامل تھے. اور ہم نے بہت ہی کم ٹائم میں اور اچھی ایفرٹ کر کے وہ ملزمان ٹریس کیے. اس میں ہوا یہ تھا کہ وہ جو کڈنیپرس تھے انہوں نے احمد عالم صاحب کو ایک مہران گاڑی میں لے گئے تھے, اور ان کے ساتھ ایک اور بھی گاڑی شامل تھی جو کہ ایک کیری ڈبہ تھی, جو کہ اگلے دن بعد میں یوز ہوا تھا. ان 2 کیری ڈبہ سی سی ٹی وی فوٹیج سے سب سے پہلے تو ہمیں مہران گاڑی مل گئی. اس مہران گاڑی کو ہم نے ٹریس کرتے کرتے آگے پہنچے. اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ میں ایفرٹس کی, اگر میں لسٹ ڈاؤن ان کو کریں تو سب سے پہلے ہم نے جیسے ہی وہ کڈنیپ ہوا اور ان کی گاڑی ایک جگہ ہاسپٹل میں پارک کی گئی, تو ہم نے ان وہاں کی ڈی این اے سیمپل لیے, فنگر پرنٹس لیے, سی سی ٹی وی فوٹیج اٹھائی. اس کے علاوہ ہم نے جیو فینسنگ وہاں سے کروائی, اور اس کے علاوہ ہم نے اور کافی ٹیکنیکل چیزیں کی. تو ان ساری چیزوں سے ایک جو ہمارا ایک مومنٹم تھا پوری ایک ٹیم کا, تو اسی کی وجہ سے ہی اگلے دن جو ہے کڈنیپرس کو یہ ریئلائز ہوا کہ یہ بات تو ذرا مشکل سی ہے, تو انہوں نے احمد عالم صاحب کو ریلیز کیا 10 لاکھ کے قریب, جن میں سے تقریباً 7.25 لاکھ کی ٹرانزیکشن انہوں نے کی, وہ نکالے, لیکن احمد عالم صاحب کو انہوں نے ریلیز کر دیا. اچھا, تو ایک مثال کے طور پہ میں بتاتا ہوں کہ کیسے ہم نے, کیونکہ کافی ٹیکنیکل چیزیں تھیں, جیسے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگلے دن کال آئی تھی نا احمد عالم صاحب کی ایک نمبر سے کہ بھائی 10 لاکھ روپے ٹرانسفر کرو میرے اکاؤنٹ میں. تو ہم نے ایک مثال کے طور پہ اس کال کا ہم نے دیکھا آئی ایم ای نمبر سے, ہم نے اس فون نمبر دیکھا کہ یہ فون کون سا یوز ہوا ہے, بھائی یہ فون کس کا ہے, اونرشپ کس کی ہے. اس بندے کو ٹریس کیا, اس بندے کو پکڑا, پھر بندے کو اٹھایا, بندے سے پوچھا کہ بھائی یہ فون ہے نوکیا 105, یہ آپ کو کہاں سے ملا, یہ کہاں ہے. اس نے کہا کہ یہ میرا فون تھا, میں نے ریپیئر کرنے کے لیے فلاں شاپ پہ دیا تھا. پھر ہم اس شاپ پہ گئے, بولے کہ یہ جو فون ہے یہ کہاں ہے. اس شاپ سے اس نے بتایا کہ یہ میں نے فون فلاں, اس کو انفارمیشن نہیں تھی کس کو بیچا ہے, کیونکہ وہ جو جس کو سیل کرتے ہیں اس کی انفارمیشن نارملی وہ نہیں رکھتے. تو ہم نے لیکن یہ پتہ چلا کہ اس ٹائم پہ اس جگہ پہ اس ٹائمنگ میں اس نے یہ فون بیچا. پھر سی سی ٹی وی میں سے ہم نے وہ نکالا کہ یہ ان چہرے جنہوں نے یہ فون لیا تھا, پھر ان چہروں کو دیکھا, اور بعد میں جب ہم نے بندے پکڑے تو وہ وہی چہرہ تھا ان میں سے ایک جس نے وہ فون خریدا تھا. تو اس طرح کافی سائنٹیفک اور ٹیکنیکل ایویڈنسز اور تفتیش میں کافی سائنٹیفک ٹولز کا استعمال ہوا. لیکن فائنلی ہمارے پاس ابھی 4 جو کڈنیپرس ہیں, اور 5واں جو ہے وہ ایکچوئل کڈنیپنگ میں شامل تو نہیں تھا, لیکن وہ بیسیکلی ایک فیسیلیٹیٹر تھا اسلم. اسی نے مہران گاڑی کے فیول دیا, اسی نے فون خرید کر کے دیا, اسی نے ہی پیسے دیے, اسی نے ہی انفارمیشن دی کہ بھائی احمد عالم صاحب فلاں ٹائم پہ فلاں جگہ پہ فلاں ہوٹل سے گزر رہے ہیں, یہاں سے آپ اگر آئیں گے تو آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں, فیسیلیٹیٹر وہ اسلم ہے. اس کے علاوہ جو کڈنیپرس ہیں ہمارے, اس میں مین جو ان کا لیڈر عدنان ہے, اور باقی جو 3-4 اور ہیں کڈنیپرس, جس میں لقمان ہے اور باقی سارے ہیں, وہ بھی ہمارے پاس ابھی 20 دن کے فزیکل ریمانڈ پہ ہیں, اور ہم تفتیش ابھی جاری ہے.